بسم اللہ الرحمن الرحیم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین ذی قدر، بعض اوقات کسی شخص کی بینائی چلی جاتی ہے اور وہ دنیا کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن آنکھوں کی بینائی کا چلا جانا ایسا بڑا عیب نہیں کہ اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو جائے۔ اصل عیب ہے دلوں کا اندھا ہو جانا۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر کسی کا دل اندھا ہو جاتا ہے تو اب اس کی دنیا بھی برباد، اس کی آخرت بھی برباد۔ وہ حق بات کو سمجھنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ دلوں کے اندھے پن کے کئی اسباب ہیں۔ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو حدیث کے مطابق اس کے دل پر سیاہ نقطہ بنتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہ کرے تو بعد والے گناہوں کی وجہ سے وہ نقطہ پھیلتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ بات تو ہے گناہ کی، لیکن اگر کوئی شخص بدعقیدگی کا مرتکب ہو، کسی بڑی شخصیت کی بے ادبی کا مرتکب ہو، چاہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ذوات عالیہ ہوں، اہل بیت اعظام ہوں، انبیاء کرام ہوں، رسول اعظام ہوں، یا اولیاء کرام کا کوئی شخص بے ادب ہو، تو یہ بے ادبی اس شخص کے دل کو اپنا لقمہ بنا لیتی ہے۔ اور بالخصوص ہم جس ذات والا کی بات کرنے جا رہے ہیں، جگر گوشہ مصطفیٰ سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ دینہ قانعہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات والا، آپ جگر گوشہ رسول ہیں۔ آپ کی بے ادبی کو اہل علم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے ادبی قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم کے ہاں سیدہ فاطمہ زہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بے ادبی کرنے والا شخص اہل علم نے اسے کافر تک قرار دیا ہے۔ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ پچھلے سال سے ملک پاکستان میں ایک شخص اور پھر بعد میں اس کا پورا ٹولہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بے ادبی کا مرتکب ہوا، اور پھر اپنی اس گمراہی میں بڑھتا گیا۔ ابھی چند دن پہلے اس شخص نے قربانی کے موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے 3 احادیث طیبہ کو سامنے رکھا اور اپنی گستاخی کو جائز ثابت کرنے کے لیے اس نے یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ زہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جانب ذنوب کی نسبت کی ہے تو بعد والوں پر پابندی کیوں لگائی جا رہی ہے کہ وہ خطا کی نسبت اگر کریں تو اسے بے ادبی کیوں قرار دیا جا رہا ہے؟ اس قسم کی باتیں اس شخص نے کی۔ تو میں نے اس سے پہلے بھی گفتگو کی تھی اور قرآن عظیم کی 3 آیات مبارکہ میں نے پیش کی تھی الزامی طور پر کہ تو حدیث پیش کر رہا ہے جس کی سند پہ کلام کی جا سکتی ہے، اگر تمہارا استدلال درست مان لیا جائے تو پھر تو بات سیدہ فاطمہ زہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک نہیں رہے گی، انبیاء کرام اور رسول اعظام سے آگے بڑھتے ہوئے سید الانبیاء تاجدار رسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا تک پہنچ جائے گی۔ ان احادیث کی سند پہ تو کلام ہو سکتی ہے، قرآن عظیم کی سند پہ کیسے کلام کی جا سکتی ہے؟ اگر تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جانب ذنوب کی نسبت کی
تو اب بعد والوں کے لیے دروازہ کھل گیا ہے، جو شخص جو چاہے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات والا کے لیے دریدہ دہنی کا ثبوت دیتا رہے، تو پھر تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ظاہری طور پر، صرف ظاہری طور پر قرآن عظیم کے اندر ذنب کی نسبت موجود ہے، تو پھر اس کا جواب کیا بنے گا؟ یہ طرز استدلال کون سا ہے؟ امت مسلمہ کو کہاں لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس سے پہلے جو ویڈیو کلپ میں نے جاری کیا اس میں نے یہ گفتگو کی تھی، اور میں اس طبقے سے تو مجھے کوئی اچھائی کی امید نہیں تھی، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ بعض جو لوگ کسی نادانی کی وجہ سے وہ ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ اس بات کو سمجھ جائیں گے، اور اللہ رب العالمین کے فضل سے ایک بڑی تعداد نے اس بات کو سمجھا کہ وہ شخص سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بے ادبی کرنے کے بعد اب بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکا ہے، وہ شخص پاگل ہو چکا ہے، جو میں نے کہا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اس قسم کی حرکتیں اور اس قسم کے کام وہ کر رہا ہے جس سے لگتا ہے کہ اس کی عقل اب اس کا ساتھ چھوڑ چکی ہے، حماقت پر حماقت کیے جا رہا ہے، حالانکہ جس قسم کا استدلال اس شخص نے کیا ہے، اس قسم کا استدلال امت مسلمہ میں کسی نے جائز قرار نہیں دیا، اس لیے کہ اگر اس قسم کا استدلال جائز قرار دیا جائے تو پھر انبیاء کرام، رسول اعظام، بالخصوص تاجدار انبیاء، سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی ذات والا کی بے ادبی سے بھی نہیں روکا جا سکتا۔ خالق کائنات اپنے نبیوں کے بارے میں کوئی کلام فرمائے، انبیاء کرام رب کے دربار میں اپنی عاجزی اور انکساری پیش کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انبیاء کرام کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، اہل بیت اعظام کے بارے میں کچھ فرمائیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں بنتا کہ ہمارے لیے دروازہ کھل گیا ہے اور ہم چھوٹا منہ بڑی بات والا معاملہ کرتے ہوئے ہم بھی انبیاء کرام کے بارے میں، رسول اعظام کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، اہل بیت اعظام کے بارے میں جو ہمارے منہ میں آئے ہم کہتے جائیں، ہمیں ہرگز چھوٹ نہیں ملتی، اور یہ وہ مسئلہ ہے جس پہ امت مسلمہ متفق نظر آتی ہے۔ لیکن وہ شخص اس کے باوجود نہیں سمجھا، اور اس کے جو چند شاگرد ہیں جو خاص بدتمیزی کے لیے چھوڑے گئے ہیں، جن کا کام علم سے ان کا تعلق ہی نہیں، علم سے تو اشرف آصف کا بھی کوئی تعلق نہیں، جس قسم کی حماقتیں اور جس قسم کی بیوقوفیاں جن کا وہ ثبوت دے رہا ہے، اس کو سن کر ہر شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کی عقل اب چل بسی ہے، اس کی عقل اس کا ساتھ چھوڑ چکی ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سیدۃ نساء العالمین، جگر گوشہ مصطفیٰ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے اسے دنیا میں یہ مار پڑی ہے کہ پہلے ایک حلقے کے اندر اس کو کوئی اہمیت دی جاتی تھی، لیکن اس وقت اگر اس کی گفتگو کو سنا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ عقل اس کا ساتھ چھوڑ چکی ہے، وہ ایسی احمقانہ باتیں کرتا ہے، ایسی بیوقوفی والی باتیں کرتا ہے کہ دنیا کے اندر اس کو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بے ادبی کا یہ وبال اس پر آیا ہے کہ وہ انتہائی احمقانہ باتیں اس سے سرزد ہو رہی ہیں۔ تو جب وہ انتہائی احمقانہ باتیں کر رہا ہے تو اس کے شاگردوں سے، اس کے تلامذہ سے اچھائی کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ لیکن اپنے مسلمان بھائیوں اور سنی بھائیوں کو اطلاع دینے کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جن احادیث اور روایات کو لے کر اس نے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جانب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ذنوب کی نسبت کرنے کی مذموم کوشش کی، اس شخص کی بے ادبی یہاں تک پہنچ چکی ہے، بدبختی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ پہلے اس نے سیدہ پاک رضی اللہ عنہا کی جانب خطا کی نسبت کی، جب اس کو پکڑا گیا، گرفت کی گئی، تو کئی مہینے بعد اس نے خطا کے ساتھ اجتہادی کا ٹانکا لگا لیا، حالانکہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی معاملہ فدق میں کسی قسم کی خطا اجتہادی بھی نہ تھی، اور اس کو کئی بار چیلنج کیا جا چکا
کہ وہ میدان مناظرہ میں آئے اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر اس کا یہ دعویٰ ہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس معاملے میں خطا اجتہادی ہوئی تو میدان مناظرہ میں آئے اور سامنے بیٹھ کر بات کرے، لیکن انشاءاللہ رب العالمین تا صبح قیامت اس سے یہ کبھی نہ ہو سکے گا۔ وہ اسٹوڈیو میں بیٹھ کر باتیں کرے تو ایک الگ معاملہ ہے، وہ ویڈیو ریکارڈ کرے تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جانب وہ خطا اجتہادی کی اب جو نسبت کر رہا ہے، شروع میں اس نے مطلق خطا اور مطلق غلطی کی نسبت کی، اب عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اس کے ساتھ اجتہادی کو اس نے ٹانکا جوڑا ہے اور پچھلی بات سے اس نے توبہ نہیں کی، لیکن اب وہ اور آگے بڑھ گیا اور اس نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جانب ذنوب کی نسبت کر دی، ذنوب کی نسبت کر دی اور سہارا لیا چند روایات کا، چند احادیث کا۔ ان احادیث کا سہارا لیتے ہوئے اس نے جگر گوشہ مصطفیٰ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جانب ذنوب کی نسبت کی۔ اس لیے ضروری سمجھا کہ جن روایات کا اس شخص نے سہارا لیا اور سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جانب اس نے ذنوب کی نسبت کرنے کی مذموم کوشش کی، ان کو سامنے رکھا جائے، آیا وہ روایات ثابت بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ آیا ان روایات کو سامنے رکھ کر استدلال اور احتجاج کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ تو میں خلاصہ گفتگو سب سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ سامعین ذی قدر وہ روایات ایسی نہیں ہیں کہ جن سے استدلال کیے جا سکے، جن سے احتجاج کیے جا سکے۔ ہمارے علماء نے انہیں اعمال کے فضائل کے باب میں ذکر تو کیا ہے، لیکن اعمال کے فضائل کے باب میں روایات کو ذکر کرنا ایک الگ معاملہ ہے، ان سے استدلال اور احتجاج کرنا یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ جن حضرات علماء نے ان روایات کو فضائل اعمال کے باب میں ذکر کیا ہے وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ روایات اس قابل نہیں ہیں کہ ان سے استدلال کیے جا سکے، ان سے احتجاج کیا جا سکے، اور بالخصوص جگر گوشہ مصطفیٰ کی جانب ذنوب کی نسبت کرنے کے لیے ان روایات سے کیسے استدلال کیا جا سکتا ہے؟ تو سامعین ذی قدر اس سلسلے میں اس شخص نے 3 روایات کو سہارا بنایا اور ان 3 روایات کو لے کر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جانب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ذنوب کی نسبت کرنے کی مذموم کوشش کی۔ ایک روایت ہے جناب عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، دوسری روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور تیسری روایت مروی ہے حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات والا سے۔ تو میں چاہوں گا کہ ان تینوں روایات کی جو سند ہے اس کو سامنے رکھ کر ہم گفتگو کریں کہ کیا یہ سند اس لائق ہے کہ اس سے استدلال کیا جا سکے، اس سے احتجاج کیا جا سکے، اور ان کو سامنے رکھ کر جگر گوشہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ذنوب کی نسبت کی جا سکے۔ تو سامعین ذی قدر سب سے پہلے ہم لیتے ہیں حضرت عمران بن حسین کی روایت کو۔ حضرت عمران بن حسین کی جو روایت ہے وہ متعدد کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ حاکم رحمہ اللہ تعالیٰ نے مستدرک الصحیحین 4 جلد اس کے اندر جناب عمران بن حسین کی جو حدیث ہے اس کو ذکر کیا۔ حدیث کا نمبر ہے 7524۔ یہ حدیث عمران بن حسین سے روایت کی ہے سعید بن جبیر نے، اور سعید بن جبیر سے اس حدیث کو روایت کیا ابو حمزہ صومالی نے۔ ابو حمزہ صومالی سے یہاں پر جو حدیث کے الفاظ موجود ہیں مستدرک الصحیحین میں، اس میں نضر بن اسماعیل بجلی نے ابو حمزہ صومالی سے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد کہا ھذا حدیث صحیح الاسناد،
اس کی سند صحیح قرار دی حاکم رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ ولم یخرجہ، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ دونوں نے اس حدیث کو روایت نہیں کیا، اپنی صحیحین کے اندر اس حدیث کو نہیں لے کر آئے۔ اس کے بعد امام حاکم کہتے ہیں وشاہدہ حدیث عطیہ عن ابی سعید، اس کے بعد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت بھی ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ رب العالمین۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت پر آگے چل کر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ مستدرک الصحیحین کے اندر اس کی چوتھی جلد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے علاوہ السنن الکبریٰ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی 9ویں جلد، اس کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ 9ویں جلد صفحہ نمبر 391، حدیث نمبر 10225۔ یہاں پر بھی امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس سند سے اس کو روایت کیا، عمران بن حسین سے سعید بن جبیر، ان سے ابو حمزہ صومالی اور ان سے نضر بن اسماعیل، یہ السنن الکبریٰ امام بہقی کی جلد نمبر 9 حدیث نمبر 10225۔ اس میں بھی جناب عمران بن حسین سے جو حدیث مروی ہے وہ اسی سند کے ساتھ حدیث مروی ہے۔ السنن الکبریٰ کی 5ویں جلد میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور وہاں پر بھی حدیث نمبر 19162، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 476۔ تو عمران بن حسین سے سعید بن جبیر، ان سے ابو حمزہ صومالی، ان سے نضر بن اسماعیل۔ تو یہاں پر بھی جو سند ہے اس میں جناب عمران بن حسین سے سعید بن جبیر ہیں، سعید بن جبیر سے ابو حمزہ صومالی ہیں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شعب الایمان کے اندر بھی اس حدیث کو روایت کیا۔ شعب الایمان کی 9ویں جلد، اس کے اندر یہ حدیث صفحہ نمبر 452، وہاں پر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ وہاں پر بھی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سعید بن جبیر راوی ہیں، اور سعید بن جبیر سے ابو حمزہ صومالی راوی ہیں۔ یہ شعب الایمان کے اندر جو حدیث ہے اس کے اندر بھی سند ایسی ہی ہے۔ پھر یہ حدیث موجود ہے مسند رویانی کے اندر۔ مسند رویانی کے اندر حدیث نمبر ہے 138۔ یہاں پر بھی عمران بن حسین سے سعید بن جبیر راوی ہیں، اور سعید بن جبیر سے ابو حمزہ صومالی راوی ہیں۔ یہ مسند رویانی کے اندر یہ حدیث بھی اسی سند کے ساتھ موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ معجم کبیر کے اندر بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، معجم اوسط کے اندر بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور اپنی کتاب الدعاء کے اندر بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ معجم اوسط کی 3ری جلد، اس کے اندر یہ حدیث 2509 حدیث نمبر ہے۔ حضرت عمران بن حسین سے سعید بن جبیر راوی، سعید بن جبیر سے ابو حمزہ صومالی راوی۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرمایا، یا فاطمہ قومی فاشہدی اضحیتک فإنه یغفر لک بکل قطرۃ من دمها کل ذنب عملتیہ وقولی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ تو یہ معجم اوسط ہے، اس کے اندر بھی یہ حدیث عمران بن حسین سے سعید بن جبیر راوی، اور سعید بن جبیر سے ابو حمزہ صومالی راوی۔ یہ مستدرک الصحیحین کا میں نے حوالہ دیا، سنن کبریٰ بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، شعب الایمان کا، اور مسند رویانی کا، اسی طرح معجم اوسط، معجم کبیر، ان کتب کے اندر عمران بن حسین سے سعید بن جبیر اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، اور سعید بن جبیر سے ابو حمزہ صومالی اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ ہمارے تتبع تلاش میں کمی رہ گئی، ہو سکتا ہے کہ جناب عمران بن حسین سے اور بھی کئی طرق سے یہ حدیث مروی ہو، تو اس لیے امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جملہ معجم اوسط کے اندر جو موجود ہے یہ ملحوظ رہے۔ آپ نے فرمایا لا یروا،
موجم اوسط جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 69 اور حدیث نمبر 2509، لا یروى هذا الحدیث عن عمران بن الحسین الا بهذا الاسناد تفرد به ابو حمزہ۔ جناب عمران بن حسین سے جو یہ حدیث ہے وہ صرف اسی سند کے ساتھ مروی ہے۔ کون سی سند؟ عمران بن حسین سے سعید بن جبیر اور سعید بن جبیر سے ابو حمزہ صومالی۔ ابو حمزہ صومالی اس حدیث کو روایت کرنے میں متفرد ہیں۔ ابو حمزہ صومالی سعید بن جبیر سے حدیث لینے میں متفرد ہیں اور سعید بن جبیر جناب عمران بن حسین سے یہ حدیث لینے میں متفرد ہیں۔ تو لہٰذا یہ بات واضح ہو گئی، ان کتب کی جو سندیں ہیں ان کو دیکھنے کے بعد بھی یہ بات واضح ہے، اور بالخصوص امام طبرانی کا یہ جو جملہ ہے وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، وہ بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ جناب عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث صرف ایک سند سے مروی ہے، اور وہ سند کیا ہے؟ عمران بن حسین سے سعید بن جبیر اور سعید بن جبیر سے ابو حمزہ صومالی۔ ابو حمزہ صومالی اس حدیث کو روایت کرنے میں متفرد ہیں۔ تو سامعین ذی قدر، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ابو حمزہ صومالی ایسی شخصیت ہیں کہ جن کی حدیث کو لے کر، جن کی روایت کو لے کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات والا کے لیے معاذ اللہ ذنوب کی نسبت یہاں تک کی بات کی جا سکے؟ تو سامعین کرام، ہرگز ابو حمزہ صومالی اس ایسی شخصیت کے حامل نہیں۔ باب روایت حدیث میں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کسی شخص میں مختلف قسم کی خوبیاں ہوتی ہیں، دیگر خوبیاں ہونا، دیگر اچھائیاں ہونا، نیک ہونا، وہ الگ معاملہ ہے۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے روایت حدیث کی۔ باب روایت حدیث کے اندر ابو حمزہ صومالی وہ شخصیت ہرگز نہیں ہے کہ جس کی حدیث کو لے کر استدلال کیا جا سکے، احتجاج کیا جا سکے۔ جب ایک عام عمل کو ثابت کرنے کے لیے ابو حمزہ صومالی کی حدیث سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، تو معاذ اللہ اتنا بڑا کام کیا جا سکتا ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کی جانب نسبت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نسبت بنتی ہے، جن کی اولاد مصطفیٰ ہے، جن کی خوشی حضور کی خوشی ہے، کیا سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات والا کے لیے ابو حمزہ صومالی کی روایت کو لے کر، ابو حمزہ صومالی جیسے شخص کو لے کر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جانب معاذ اللہ ذنوب کی نسبت کیسے کی جا سکتی ہے؟ جبکہ ابو حمزہ صومالی کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے باب روایت حدیث میں کہ ایک عمل کو اگر ثابت کرنا ہو تو ابو حمزہ صومالی کی روایت ایک عمل کو ثابت کرنے کے کام بھی نہیں آتی۔ حاکم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو مستدرک الصحیحین میں روایت کیا اور کیا کہا؟ ھذا حدیث صحیح الاسناد۔ اہل علم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور خطائی ٹولے کو بتانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ حاکم رحمہ اللہ تعالیٰ وہ باب تصحیح میں متساہل شمار کیے گئے ہیں، تو آپ نے اس حدیث کو صحیح شمار کیا، لیکن اس کے تحت امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں بل ابو حمزہ ضعیف جدا، ضعیف نہیں، ضعیف جدا۔ یہ ضعیف جو ہے مرتبہ جرح میں، مراتب جرح میں ضعیف الگ درجہ ہے اور ضعیف جدا الگ درجہ ہے۔ اہل علم اس بات کو جانتے ہیں اور انشاءاللہ رب العالمین آگے چل کے میں اس بارے میں بھی گفتگو کروں گا کہ جو ضعیف صرف اگر کہا گیا تو اس شخص کی جو روایات ہیں باب اعتبار میں شواہد کے طور پر، مطابعات کے طور پر اس کی روایات کو سامنے رکھا جا سکتا ہے، خود ان سے استدلال ہو سکے، احتجاج ہو سکے یا نہ ہو سکے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن اگر صرف ضعیف کہا گیا تو باب اعتبار میں اس کی حدیث کو لیا جا سکتا ہے۔ اگر فقط ضعیف کہا گیا
لیکن ذابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ابو حمزہ تا ضعیف جداً، ضعیف نہیں ہے، انتہائی ضعیف ہے، اور ضعیف جداً ان الفاظ جرح سے ہے کہ جس کے لیے یہ الفاظ ائمہ حدیث بولتے ہیں اس شخص کی روایت کو باب اعتبار میں بھی نہیں لیا جا سکتا، باب اعتبار میں بھی اس کی روایت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ فقط ضعیف ہوتا تو اور بات تھی، لیکن ضعیف جداً ہو تو اب اس کی روایت باب اعتبار میں بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ابو حمزہ ایسا راوی ہے، ایسے راوی کی روایت کو لے کر جو ہے وہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو جگر گوشہ رسول ہیں، جگر گوشہ مصطفیٰ ہیں، جن کی جانب نسبت در حقیقت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب نسبت بنتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ضعیف جداً قرار پانے والے شخص کی روایت کو لے کر سیدۃ نساء العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جانب ضروب کی نسبت کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور یہ جو پہلے میں نے الفاظ پڑھے ہیں وہ مستدرک للصحیحین کے ہیں۔ تو امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے شعب الایمان کے اندر اس حدیث کو روایت کیا، تو روایت کرنے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ قال الامام احمد ھذا والذی قبلہ، یہ جو حدیث ہے یعنی عمران بن حسین سے سعید بن جبیر اور سعید بن جبیر سے ابو حمزہ الصومالی، یہ حدیث والذی قبلہ اور اس سے پچھلی حدیث والاحادیث الاربع التي قبلہا اور چار وہ حدیثیں جو اس سے پہلے ہیں، وقبل اثر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر سے پہلے، فی اسانیدہا مقال، فی اسانیدہا مقال، ان کی سندوں میں کلام ہے، اعتراض ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ الفاظ نہیں کہے جو امام ذہبی نے کہے، لیکن اعتراض ضرور کیا۔ تو امام بہقی سے پوچھا جا سکتا تھا کہ جب اعتراض ہے تو آپ نے اسے روایت کیوں کیا ہے، اسے ذکر کیوں کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں لیکن میں نے دیکھا رأیت بعض علمائنا یذکر امثالہا فی فضائل الاعمال، میں نے اپنے بعض علماء کو دیکھا کہ وہ ان جیسی احادیث کو فضائل اعمال میں ذکر کرتے ہیں، اس لیے امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس روایت کو یہاں پر ذکر کر دیا۔ تو امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اسے ذکر کیا ہے، لیکن کیوں ذکر کیا ہے؟ بطور فضائل اعمال، فضائل اعمال کے باب میں اس کو ذکر کیا ہے، لیکن یہ باب استدلال میں، باب احتجاج میں یہ روایت ذکر کرنے کے لائق نہیں ہے۔ تو السنن الکبریٰ کے اندر آپ نے اس حدیث کو روایت کیا تو وہاں پر کیا فرمایا؟ وہاں فرمایا کہ لم نکتبہ من حدیث عمران الا من ھذا الوجہ، جناب عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہم نے نہیں لکھی مگر اسی وجہ سے، ولیس بقوی، یہ جو سند ہے، یہ جو اسناد ہے، یہ جو طریق ہے، یہ قوی نہیں ہے۔ لیس بقوی بھی الفاظ جرح سے ہے، لیکن ان میں وہ شدت نہیں ہے جو امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان میں شدت زیادہ ہے۔ تو السنن الکبریٰ اس کی 9ویں جلد کے اندر امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جہاں اس حدیث کو روایت کیا تو وہاں فرمایا کہ لیس بقوی، یہ قوی نہیں ہے۔ تو ابو حمزہ الصومالی کے بارے میں امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ ضعیف جداً، انتہائی ضعیف شخص ہے، اور ضعیف جداً ان الفاظ جرح سے ہے کہ اگر کسی راوی کے لیے یہ الفاظ بولے جائیں اور کوئی ایسی حدیث ہو جس کی سند میں ایسا راوی ہو جس کے لیے ضعیف جداً کے الفاظ بولے جائیں، تو ارباب علم جانتے ہیں اور ہمارے ائمہ اور علماء نے اس بات کی تصریح کی ہے باب اعتبار میں بھی وہ حدیث ذکر نہیں کی جا سکتی۔ اور اب میں ابو حمزہ الصومالی کے بارے میں حافظ ابن حجر کا فیصلہ آپ کو سنانا چاہوں گا۔ تقریب التہذیب، تہذیب التہذیب کے اندر تو مفصل گفتگو ہے، میں یہاں پر ابو حمزہ الصومالی کے بارے میں حافظ ابن حجر کا فیصلہ لے کر آیا ہوں تقریب التہذیب سے۔ یہ فیصلہ قابل غور ہے۔ تقریب التہذیب صفحہ نمبر 185، حافظ ابن حجر جو ہے ابو حمزہ الصومالی کے بارے میں کیا بتاتے ہیں کہ ابو حمزہ الصومالی کا نام ہے ثابت بن ابی صفیہ الصومالی، ان کے والد کا نام ہے دینار،
اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھئی ابو حمزہ صومالی کے والد کا نام ہے سعید، ضعیف رافضی، ضعیف رافضی۔ جناب امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے الفاظ ذہن میں رہیں، آپ نے ضعیف جداً کہا، فقط ضعیف نہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اگرچہ فقط ضعیف کہا، لیکن ناظرین و سامعین کو میں ایک لطیف بات بتانا چاہتا ہوں، یا یوں کہیے کہ قابل افسوس بات بتانا چاہتا ہوں۔ ابو حمزہ صومالی وہ شخص ہے جس کو رافضی شمار کیا گیا ہے، وہ رافضی تھا، اس کے نظریات رافضیوں والے تھے۔ تہذیب التہذیب اور دیگر کتب جو اسماء الرجال کی کتب ہیں اس کے اندر تصریحات موجود ہیں۔ ابو حمزہ صومالی رافضی تھا۔ سامعین ذی قدر، غور کرنے کی بات ہے کہ جب بات آتی ہے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دفاع کی، جب اس شخص نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بے ادبی کی، جو لوگ، جو علماء، جو سادات، جو پیران اعظام سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دفاع میں کھڑے ہوئے، اس ٹولے نے ان علماء کو، سنی علماء کو، انہیں رافضی قرار دے دیا، تاکہ ان کو رافضی قرار دے دیا جائے اور یہ متنازع بن جائیں اور ان کی بات سننے کو کوئی تیار نہ ہو۔ حالانکہ وہ رافضی نہیں ہیں، وہ سنی ہیں، وہ سنی ہیں جنہوں نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دفاع میں جو کھڑے ہوئے، وہ اہل سنت و جماعت ہیں، وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے دفاع میں کھڑے ہونے والے بھی ہیں، اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دفاع میں کھڑے ہونے والے بھی ہیں۔ ان کا قصور یہ ہے کہ ساری زندگی جنہوں نے دفاع کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کا، حضرت قبلہ حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہ العالیہ، انہی کی شخصیت کو لے لیں، ساری زندگی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے دفاع میں گزری، لیکن جب اپنی امی، اپنی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دفاع کی باری آئی، حضرت قبلہ حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی اپنی والدہ کے دفاع کے لیے کھڑے ہوئے، جگر گوشہ رسول کے دفاع کے لیے کھڑے ہوئے، تو ان بدبختوں نے بجائے اس کے کہ توبہ کرتے، انہوں نے توبہ نہیں کی، اور ان تمام حضرات کو جو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دفاع کے لیے کھڑے ہوئے، ان حضرات نے انہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رافضی قرار دے دیا۔ اور اپنی حالت دیکھیے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جانب جب ذنوب کی نسبت کرنا چاہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو ایسے راوی کی روایت دے رہے ہیں جنہیں محدثین رافضی قرار دے رہے ہیں۔ ابو حمزہ صومالی رافضی ہے۔ اس رافضی کی روایت کو لے کر یہ شخص، یہ بدبخت شخص سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جانب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ذنوب کی نسبت کرنا چاہ رہا ہے۔ ایک جانب جو دفاع میں اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں ان کو رافضی قرار دیا جاتا ہے، اور دوسری جانب جب معاذ اللہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بے ادبی کا اس نے بہانہ ڈھونڈنا ہے، تو اب ایک ایسے شخص کی روایت کو یہ اپنے سامنے رکھ رہا ہے کہ جو شخص رافضی ہے، اور علماء نے اس کو ضعیف جداً قرار دیا ہے۔ باب احتجاج میں، باب استدلال میں اس کی روایت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جائے کہ اس کی روایت کو لے کر سیدۃ نساء العالمین جگر گوشہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ذنوب کی نسبت کو جائز قرار دیا جائے۔ تو ناظرین و سامعین، خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ جو حدیث حضرت عمران بن حسین سے مروی ہے اور سعید بن جبیر نے اسے روایت کیا، اور سعید بن جبیر سے ابو حمزہ صومالی نے روایت کیا، وہ حدیث انتہائی ضعیف ہے، وہ باب استدلال میں، باب احتجاج میں ہرگز لانے کے لائق نہیں ہے۔ یہ تو پہلی حدیث ہے جو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسری روایت کی جانب، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت، جسے امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے
मुस्तदरक अलस्सहीहैन की चौथी जिल्द के अंदर इसे ज़िक्र किया, रिवायत किया और इसे इमरान बिन हुसैन वाली रिवायत का शाहिद करार दिया। व शाहिदहू हदीस अतियता अन अबी सईद, तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस मरवी है। इस हदीस को हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी से रिवायत किया अतिया ने, और अतिया से रिवायत किया अम्र बिन कैस मुलाई ने। ये हदीस भी मौजूद है मुस्तदरक अलस्सहीहैन जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 247 और हदीस का नंबर है 7525। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इस हदीस को रिवायत कर रहे हैं अतिया, और अतिया से रिवायत कर रहे हैं अम्र बिन कैस मुलाई। इस हदीस को इमाम हाकिम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ऐसी ज़िक्र किया, और इमाम बैकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अस-सुननुल कुबरा की 5वीं जिल्द उसके अंदर यही हवाला दिया कि व रवाहु अयदन अम्र बिन कैस अल मुलाइय्यु अन अतियता अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ाल लि फ़ातिमता फ़ज़करा मानाहु। पहले इमाम बैकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इमरान बिन हुसैन वाली रिवायत को ज़िक्र किया है, और इमरान बिन हुसैन वाली रिवायत को ज़िक्र करने के बाद ये जनाब अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली रिवायत ज़िक्र की है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया अतिया ने, और अतिया से रिवायत किया अम्र बिन कैस मुलाई ने। ये अस-सुननुल कुबरा की 5वीं जिल्द के अंदर ये रिवायत मौजूद है। और यहाँ पर गौर कीजिएगा, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अतिया रिवायत कर रहे हैं, और अतिया से अम्र बिन कैस मुलाई रिवायत कर रहे हैं। और ये हदीस मुस्नद बज़्ज़ार के अंदर भी मौजूद है, कश्फुल अस्तार अन ज़वाइदिल बज़्ज़ार उसकी 2री जिल्द में, कश्फुल अस्तार अन ज़वाइदिल बज़्ज़ार जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 1202, किताबुल अज़ाही बाब फ़ज़्ल उज़हिया, इसमें हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली रिवायत मौजूद है। अबू सईद खुदरी से अतिया, अतिया से अम्र बिन कैस। इस हदीस को ज़िक्र करने के बाद साहिब कश्फुल अस्तार जनाब बज़्ज़ार रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो जुमला ज़िक्र कर रहे हैं ये इंतही काबिल गौर है। क़ाल अल बज़्ज़ार ला नअलमु लहू तरीक़न अन अबी सईदिन अहसन मिन हाज़ा। अबू सईद खुदरी से अतिया, अतिया से अम्र बिन कैस मुलाई, अबू सईद खुदरी से अतिया, और इमाम बज़्ज़ार कह रहे हैं कि ला नअलमु लहू तरीक़न अन अबी सईदिन अहसन मिन हाज़ा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो भी तुरुक हैं हदीस के, जिन तुरुक से ये हदीस मरवी है, उन तुरुक में सबसे बेहतर जो तरीक़ है इमाम बज़्ज़ार रहमतुल्लाह ताला अलैह की नज़र के अंदर आप फरमाते हैं ये सबसे अहसन तरीक़ है। हज़रत अबू सईद खुदरी से अतिया और अतिया से अम्र बिन कैस मुलाई। तो सामीन किराम, इमाम बज़्ज़ार रहमतुल्लाह ताला अलैह की इस गवाही से मालूम पड़ गया कि हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सबसे जो अहसन तरीक़ है उसमें अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अतिया रावी हैं और अतिया से अम्र बिन कैस मुलाई रावी हैं। तो मुस्तदरक अलस्सहीहैन के अंदर ये हदीस जब इमाम हाकिम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसको रिवायत किया बतौर शाहिद, तो इमाम ज़ाबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्या फ़रमाया, कहा अतिया तो वाहिन, अतिया तो वाहिन, अतिया वाही हैं। सामीन किराम, अबू हमज़ा सुमाली के लिए इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह ताला अलैह के अल्फाज ज़ईफ़ुन के नहीं थे, ज़ईफ़ुन जिद्दन के थे, और अतिया के लिए इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह ताला अलैह के अल्फाज हैं वाही के, अतिया वाही हैं। अहले इल्म को बताने की ज़रूरत नहीं है और ख़ताई टोले को बताने का फ़ायदा नहीं है कि वाही के अल्फाज जिस
راوی کے لیے بولے جائیں اس کی حدیث بھی باب اعتبار کے اندر بھی نہیں لی جاتی۔ جس کے لیے یہ الفاظ بولے جائیں اس کی روایت باب اعتبار میں بھی نہیں لی جاتی، باب استدلال میں، باب احتجاج میں تو دور کی بات ہے۔ جس کے لیے واہی کے الفاظ بولے جائیں اس کی حدیث تو باب اعتبار کے اندر بھی نہیں لی جاتی۔ چہ جائے کہ عطیہ کی روایت کو لے کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جانب معاذ اللہ ذنوب کی نسبت کی جائے، تو اس حدیث کو کئی ایک دیگر اہل علم نے ذکر کیا۔ کتاب العلل کے اندر بھی اس حدیث کو ذکر کیا۔ تو صاحب کتاب العلل کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کے بارے میں اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا، سألت ابی عن حدیث حدثنا به اسحاق بن ابراہیم البغوی، یہ پوری سند بیان کرتے ہیں اور آخر میں جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سعید خدری سے عطیہ اوفی راوی اور عطیہ اوفی سے عمر بن قیس ملائی راوی۔ یہ کتاب العلل اس کا صفحہ نمبر 495 اور حدیث نمبر 1596۔ علل و اخبار رویت فی الاضاحی والذبائح، صفحہ نمبر 495 حدیث نمبر 1596، اس پر یہ حدیث موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا اس حدیث کے بارے میں، تو آپ نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ فسمعت ابی یقول ہوا حدیث منکر، ہوا حدیث منکر۔ جس حدیث کو لے کر یہ شخص جگر گوشہ رسول کے لیے ذنوب کی نسبت کرنا چاہ رہا ہے، معاذ اللہ من ذالک، وہ حدیث اہل علم کی نگاہ میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیصلہ میں آپ کو سنا چکا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عطیہ تو واہن، وہ واہی ہے، اس کے حدیث معتبر نہیں ہے۔ اور جناب عبد الرحمن بن ابی حاتم کہتے میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا تو آپ نے کہا حدیث منکر ہے، یہ قابل احتجاج نہیں ہے، قابل استدلال نہیں ہے۔ تو حضرات ذی وقار اس کی وجہ کیا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کی وجہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرگز نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اس کی وجہ یہ عطیہ ہے، اس کی وجہ یہ عطیہ ہے، کیونکہ باب روایت حدیث میں عطیہ کی روایت سے بھی استدلال نہیں کیا جا سکتا، احتجاج نہیں کیا جا سکتا۔ عطیہ کے بارے میں علماء کی کلام تہذیب التہذیب جلد نمبر 8، اس کے اندر ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علماء کے مختلف کلمات ذکر کیے عطیہ اوفی کے بارے میں، اور ان کا مجروح ہونا، متکلم فی ہونا امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کیا۔ تو انہی میں سے یہ بھی ذکر کیا کہ لا یحل کتب حدیثہ الا علی التعجب، عطیہ وہ شخص نہیں ہے کہ جن کی حدیث کو لکھنا، جمع کرنا، روایت کرنا جائز ہو، ہاں بطور تعجب ان کو اس کو ذکر کیا جا سکتا ہے، بطور استدلال اور بطور احتجاج عطیہ اوفی کی روایات کو نہیں بیان کیا جا سکتا۔ میں پہلے گزارش کر چکا کہ کسی شخص کا ذاتی عمل الگ معاملہ ہے، وہ نیک ہو سکتا ہے، اچھی خوبیاں اور اچھے اعمال سے وہ متصف ہو سکتا ہے۔ یہاں پر بات اس کے ذاتی کردار اور دیگر معاملات کی نہیں ہو رہی، یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ روایت حدیث کے باب میں اس شخص کی کیا اہمیت ہے اور کیا حیثیت ہے، اور محدثین نے اس کو کس نگاہ سے دیکھا ہے۔ عطیہ اوفی کو محدثین نے اس نگاہ سے دیکھا، جیسے میں پہلے بتا چکا، ذہبی کہتے ہیں کہ وہ واہی ہیں، اور ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کو منکر قرار دیا، اور ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر فرمایا بعض اہل علم سے کہ لا یحل کتب حدیثہ الا علی التعجب، بطور تعجب جو ہے اس حدیث کو لکھا جائے تو الگ بات ہے، بطور استدلال اور بطور احتجاج اس کی روایت کو نہیں لیا جا سکتا۔ اور میں سامعین و ناظرین کو ایک اور لطیف بات بتانا چاہوں گا۔ ابو حمزہ صومالی کی روایت کو لے کر اس شتر بے مہار نے سیدہ
طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جانب معاذ اللہ ذنوب کی نسبت کرنے کی کوشش کی، اور ابو حمزہ سمالی رافضی، یہ دوسری جو روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا عطیہ نے، اور عطیہ کیا کیا کرتے تھے؟ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کانا یقدم علی علی الکل، عطیہ جو ہے وہ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدنا عثمان ذو النورین، حضرت سید عمر فاروق اعظم، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان سب سے افضل اور اعلیٰ قرار دیا کرتے تھے۔ ہماری فکر یہ ہے، ہماری سوچ یہ ہے کہ افضل الناس بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا ہے، ان کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا ہے، ان کے بعد حضرت سیدنا عثمان ذو النورین ہیں، اور ان کے بعد حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی ذات والا ہیں۔ اہل سنت کی فکر یہی ہے، لیکن یہ ٹولہ، یہ خطائی ٹولہ، یہ بدبخت ٹولہ، جو لوگ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دفاع کے لیے کھڑے ہوئے، اور جن لوگوں نے اس شخص کو اس کی گستاخی سے روکنے کی کوشش کی، ان حضرات نے ان سب کو رافضی قرار دیا، کسی کو تفضیلی قرار دیا، اور حدیث کس کی لے رہے ہیں؟ عطیہ اوفی کی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عطیہ اوفی کی روایت کو لے کر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جانب معاذ اللہ ذنوب کی نسبت کرنے کی مذموم ساز کی جا رہی ہے، حالانکہ عطیہ اوفی کون ہے؟ عطیہ اوفی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا ابوبکر صدیق سے بھی افضل جانتے، عمر فاروق اعظم سے افضل جانتے، جناب عثمان ذو النورین سے افضل جانتے۔ عطیہ اوفی کی حدیث سے استدلال کون کر رہا ہے؟ عطیہ اوفی کی حدیث کو لے کر احتجاج کون شخص کر رہا ہے؟ عطیہ اوفی کی حدیث کو لے کر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جانب معاذ اللہ ذنوب کی نسبت کون کرنا چاہتا ہے؟ وہ لوگ اور وہ ٹولہ جو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گستاخ کو لگام ڈالنا چاہتے ہیں، اس کے تعاقب میں ہیں، ان لوگوں کو یہ ٹولہ معاذ اللہ تفضیلی قرار دیتا ہے، اور اپنی حالت یہ ہے کہ عطیہ اوفی جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی افضل گردانتا، تو عطیہ اوفی کی روایت کو لے کر یہ معاذ اللہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب ذنوب کی نسبت کرنا چاہتا ہے۔ عطیہ اوفی کے واقعات مشہور ہیں، جب حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو عطیہ اوفی مقاتل کے ساتھ، انہوں نے کلبی کے ساتھ عطیہ اوفی نے بیٹھنا شروع کیا۔ عطیہ اوفی نے کلبی کو ابو سعید کنیت دے دی، ابو سعید کنیت دے دی، اور اب کلبی نے جب کہنا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو عطیہ نے کیا کہنا؟ حدثنی ابو سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب لوگ کیا سمجھتے؟ لوگ سمجھتے کہ ابو سعید سے مراد ابو سعید خدری ہیں۔ عطیہ کیا کہتے؟ حدثنی ابو سعید، کلبی سے روایت لے رہے ہیں، اور کلبی کو ابو سعید کنیت دے دی، تاکہ کلبی سے روایت لوں گا تو ابو سعید کہوں گا۔ چونکہ عطیہ کی روایات حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بکثرت موجود تھی، اس لیے اگر عطیہ نے کہنا ہے حدثنی ابو سعید تو ذہن فوراً اسی بات کی طرف جائے گا کہ شاید یہاں ابو سعید سے مراد حضرت سیدنا ابو سعید خدری صحابی رسول ہیں، لیکن در حقیقت یہاں پر عطیہ یہ تدلیس سے کام لیا کرتے، اور کلبی کو ابو سعید کہتے، اور لوگوں کو یہ وام ڈالتے کہ شاید یہاں پر سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا مراد ہیں۔ تو بہرحال عطیہ کے بارے میں جناب امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا واہن، اور امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ بطور تعجب کو چھوڑ کر عطیہ کی حدیث کو نہیں لکھا جا سکتا، اور ساتھ یہ بھی لکھا کانا یقدم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی الکل،
یہ ایک اور بات یہاں پر ذہن میں رہے کہ عطیہ نے یہ حدیث حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے ساتھ روایت کی۔ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تعریف و اہل التقدیس بے مراتب الموصوفین بالتدلیس صفحہ نمبر 50 پر عطیہ بن سعد اوفی کوفی تابعی معروف ضعیف الحفظ مشہور بالتدلیس القبیح، یہ عطیہ ایک جانب امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہیں واہی قرار دے رہے ہیں اور دوسری جانب یہ مدلسین سے ہیں۔ جب یہ مدلسین سے ہیں تو مستدرک الصحیحین کی جو روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 247 حدیث نمبر 7525، حدثنا عمرو بن قیس الملائی عن عطیۃ عن ابی سعید الخدری عن عطیۃ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عطیہ ادھر واہی ہے، ادھر سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے افضل قرار دینے والے ہیں، اور ادھر مدلسین میں سے ہیں، تدلیس کبیح میں مشہورین سے ہیں، اور ساتھ اس حدیث کو جو روایت کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں۔ ایسی حالت میں عطیہ کی روایت کو لے کر سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جانب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر کوئی ذنوب کی نسبت کرنا چاہتا ہے تو وہ انتہائی احمق اور پاگل ہو سکتا ہے۔ جس شخص کو اس بات کا احساس ہے کہ کل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کے بغیر کام نہیں بننا، وہ ہرگز یہ جسارت نہیں کر سکتا کہ عطیہ جیسے شخص کی روایت کو لے کر سیدہ طیبہ طاہرہ جگر گوشہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب معاذ اللہ ذنوب کی نسبت کرنے کی جسارت کر سکے۔ تو سامعین و ناظرین، پہلی جو روایت ہے عمران بن حسین والی، میں نے آپ کو بتایا وہ روایت بھی ناقابل اعتبار ہے، ناقابل استدلال، ناقابل احتجاج تو بڑا مرحلہ ہے، ناقابل اعتبار ہے۔ ابو حمزہ صومالی اس کے اندر موجود ہے۔ جو دوسری روایت ہے اس کے اندر عطیہ اوفی موجود ہے، اور عطیہ اوفی بھی ناقابل اعتبار ہے، ناقابل استدلال ہے اور ناقابل احتجاج ہے۔ سامعین کرام، اب ہم آتے ہیں تیسری حدیث کی طرف، جو حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات والا سے مروی ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ السنن الکبریٰ جلد نمبر 5، اس کے اندر حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو ذکر کیا، روایت کیا امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ صفحہ نمبر 476 حدیث نمبر 19161، امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ابو محمد عبداللہ بن یوسف اصبہانی سے، اور وہ راوی ابو سعید احمد بن محمد بن زیاد سے، وہ حسن بن محمد زعفرانی سے، وہ یزید بن ہارون سے، وہ سعید بن زید سے، وہ عمر بن خالد سے، اور عمر بن خالد آگے راوی ہیں جناب محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عن آبائہ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال لفاطمہ الی آخر الحدیث۔ یہ حدیث جو روایت کی ہے امام بہقی علیہ رحمہ نے، اس کی سند میں ایک راوی ہے عمر بن خالد۔ امام بہقی سے پوچھیں کہ عمر بن خالد کیا ہے، کون ہے، اس کی روایت کا حکم کیا ہے، تو جلد نمبر 5 کے اندر صفحہ نمبر 476 یہاں پر امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا عمرو بن خالد ضعیف، عمرو بن خالد ضعیف، یہ شخص ضعیف ہے، اس کی روایت معتبر نہیں ہے۔ لیکن یہ جو جملہ ہے اس سے یہ وام ہو سکتا ہے کہ یہ اس قدر ضعیف نہ ہو،
کہ اس کی روایت بالکل ہی غیر معتبر ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ باب اعتبار میں اس کی روایت کو ذکر کیا جا سکتا ہو۔ تو اسی السنن الکبریٰ جلد نمبر 9 کے اندر امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا وَرُوِيَ عن عمرو بن خالد بِإِسْنَادِهِ عن علی وعمر بن خالد متروک۔ 5ویں جلد کے اندر صرف ضعیف کہا، لیکن 9ویں جلد کے اندر آ کر امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ متروک الحدیث ہے، اس کی حدیث نہیں لی جا سکتی، استدلال نہیں کیا جا سکتا، احتجاج نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ کس درجہ کا متروک ہے اور اس کے بارے میں اہل علم کی، علماء کی، ائمہ جرح و تعدیل کی کیا رائے ہے، اس سلسلے میں تہذیب التہذیب ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ 7ویں جلد صفحہ نمبر 26 سے عمر بن خالد کا جو ترجمہ ہے وہ شروع ہو رہا ہے، صفحہ نمبر 27 کے آخر تک یہ چل رہا ہے۔ جناب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے عبداللہ، وہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عمر بن خالد کے بارے میں کہا متروک الحدیث لیس بشیء۔ یہ عبداللہ بن احمد بن حنبل یہ اپنے والد گرامی سے روایت کر رہے ہیں کہ عمر بن خالد متروک الحدیث ہے، لیس بشیء۔ اور اسرم نے جو روایت کیا امام احمد سے، اس میں کیا ہے؟ کذاب، عمر بن خالد کذاب ہے۔ سامعین و ناظرین، عمر بن خالد کذاب ہے۔ ایک کذاب کی روایت کو لے کر جگر گوشہ مصطفیٰ کی جانب ذنوب کی نسبت کرنے والا کذاب ہو سکتا ہے۔ جس کے دل میں خوف خدا ہو وہ ایک کذاب کی روایت کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے کی جانب معاذ اللہ ذنوب کی نسبت ہرگز نہیں کر سکتا۔ اور امام احمد بن حنبل نے کیا فرمایا کہ یروی عن زید بن علی عن آبائہ احادیث موضوعۃ یکذب۔ یہ جناب زید بن علی کو لے کر وہ اپنے آبا سے اور حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ عمر بن خالد سند کو لے کے جاتا ہے اور پھر من گھڑت روایتیں بیان کرتا ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل کے حوالے سے ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تہذیب التہذیب کے اندر نقل کر رہے ہیں، اور ابن معین سے نقل کیا کہ کذاب لیس بشیء، کذاب لیس بشیء۔ جو ارباب علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ جو صیغہ مبالغہ ہے یہ مراتب جرح و تعدیل میں بالائی قسم کے اور بدترین قسم کی جو جرح ہے وہ صیغہ مبالغہ کے ذریعے کی جاتی ہے، افعال کے ذریعے کی جاتی ہے اور صیغہ مبالغہ کے ذریعے کی جاتی ہے۔ تو صیغہ مبالغہ کے ذریعے اس پر جرح کی جا رہی ہے کہ کذاب لیس بشیء۔ اور جناب ابو حاتم نے فرمایا متروک الحدیث، ذاہب الحدیث، اور وکی کہتے ہیں یدع الحدیث، وہ حدیثیں گھڑا کرتا تھا۔ دارقطنی کہتے ہیں متروکن۔ تو سامعین و ناظرین، اس حدیث حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے اس حدیث کو روایت کر جس سند کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے اس کے اندر عمر بن خالد موجود ہے جو متروک الحدیث ہے، جو جھوٹا ہے، جو کذاب ہے۔ ایسے شخص کی روایت کو سامنے رکھ کر یہ شخص، یہ ناہنجار کس انداز میں کہتا ہے؟ خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کر رہے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت تو کرو کہ انہوں نے معاذ اللہ اس حدیث کو روایت کیا ہو، اور سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جانب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذنوب کی نسبت کی ہو۔ سامعین ذی قدر، یہ 3 روایات اس شخص نے کہا تھا کہ 3 حدیثیں، ایک جناب عمران بن حسین کی، دوسری جناب ابو سعید خدری کی، اور تیسری حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ یہ 3 روایتیں، ان 3 روایتوں کا حال آپ سن چکے۔ ان 3 روایتوں کا حال کیا ہے
اور کتنے دکھ کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ 3 روایتوں میں سے کوئی ایک بھی اس قابل نہیں ہے کہ باب احتجاج میں وہ کھڑی ہو سکے، باب احتجاج میں وہ ٹک سکے، لیکن یہ ایسا ناہنجار ہے اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خانوادہ پر حملہ کرنے کی ایسی ٹھان لی ہے کہ اب یہ شخص ہیلے بہانے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خانوادہ پر حملے کرتا ہے، اعتراضات کرتا ہے، تاکہ کسی نہ کسی ذریعے سے اہل بیت مصطفیٰ کی شان گھٹانے میں یہ اپنا کردار شامل کر سکے، اپنا حصہ شامل کر سکے۔ لیکن جن کی شان خالق کائنات نے بڑھائی ہے، ان کی شان کون گھٹا سکتا ہے؟ ان کی شان تو کوئی نہیں گھٹا سکتا، لیکن جو ان کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرے گا اللہ اسے گھٹا دے گا، اسے اس دنیا میں بھی ذلیل و رسوا فرمائے گا اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، جن روایات کو لے کر یہ شخص جگر گوشہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب ذنوب کی معاذ اللہ نسبت کرنا چاہ رہا ہے، وہ روایات ان میں سے کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو باب استدلال میں کھڑی ہو سکے، جس سے احتجاج جائز ہو۔ جب باب استدلال اور احتجاج میں ان میں سے کوئی ایک روایت بھی نہیں کھڑی ہو سکتی، تو پھر کس قدر حماقت ہے اور کس قدر جرت ہے کہ ان روایات کو لے کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے معاذ اللہ ذنوب کی نسبت کر دی جائے۔ اور یہ روایات تو وہ ہیں، ان میں سے ہر ایک تو ضعیف ہے ہی، لیکن ان کا ضعف اس قدر ہے کہ یہ باب اعتبار میں بھی نہیں لی جا سکتی، باب اعتبار میں بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کو میں نے بتایا کہ عمرو بن خالد حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ سے جو حدیث مروی ہے، اس حدیث کی سند میں عمرو بن خالد ہے، وہ متروک ہے اور وہ شخص کذاب ہے، اسے حدیثیں گھڑنے والا کہا گیا ہے، اور یہ مراتب جرح میں سے بدترین مرتبہ ہے۔ علماء کے بیچ اس میں اختلاف ہے کہ مراتب جرح 4 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، الفاظ جر و تعدیل کے بیچ بھی اختلاف ہے۔ علامہ عراقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 5 مراتب جرح ذکر کیے ہیں الفیۃ الحدیث کے اندر۔ 5 مراتب جرح میں سے سب سے پہلا جو مرتبہ جرح ہے، اس میں کیا کہا؟ وَأَصْفَى التَّجْرِيحِ كَذَّابٌ يَدَعْ يَكْذِبُ وَالدَّاعِ وَدَجَّالٌ وَدَعْ۔ یہ الفاظ سب سے شدید قسم کی جرح ہیں، جس کے لیے کذاب کے الفاظ بولے جائیں، جس کے لیے یدع الحدیثہ کے الفاظ بولے جائیں۔ عمرو بن خالد کے لیے علماء نے کذاب کے الفاظ بولے ہیں، یدع الحدیث کے الفاظ بولے ہیں۔ تو یہ سب سے سخت قسم کی جرح ہے جو عمرو بن خالد پر کی گئی ہے۔ تو عمرو بن خالد کی روایت کسی لحاظ سے معتبر نہیں ہے۔ دوسری جو روایت ہے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، تو اس کی سند میں عطیہ ہے۔ عطیہ کے بارے میں امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا واہی۔ اور جو تیسری حدیث ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اس کی سند میں ابو حمزہ صومالی کے لیے ضعیف جداً کہا۔ تو امام عراقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتح المغیث الفیات الحدیث کی شرح کے اندر کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ المرتبہ الثالثہ، تیسرا مرتبہ الفاظ جرح کا، فلان رد حدیثہ، اس کی حدیث مردود ہے، ردو حدیثہ، یہ الفاظ اس کے لیے بولے جائیں، مردود الحدیث کے الفاظ بولے جائیں، فلان ضعیف جداً، ضعیف جداً، جس کے لیے یہ الفاظ بولے جائیں، فلان واہم بمرہ، فلان بالاتفاق واہی ہے۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ بات صرف بالاتفاق کی نہیں، یہ فتح المغیث ہے امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر
399 آپ نے فرمایا وہ واہن فقط، واہن بے مرتن کہنا ضروری نہیں ہے، فقط اگر واہی کہا جائے تو یہ بھی جو امام عراقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اس لحاظ سے تیسرے مرتبے میں آئے گا، اور امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چونکہ یہاں پر مراتب جرح 6 بنائے ہیں اس لحاظ سے یہ چوتھے مرتبے میں آئے گا۔ تو جس کے لیے یہ الفاظ بولے گے فلان ضعیف جداً، جس کے لیے ضعیف جداً کے الفاظ بولے گے، فلان واہن جس کے لیے واہی کے الفاظ بولے گے، سامعین کرام ابو حمزہ صومالی کے لیے ضعیف جداً کے جو عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی سند کے اندر موجود ہے، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے اس کی سند میں عطیہ موجود ہے، اس کے لیے واہی کے الفاظ ہیں۔ یہ دونوں باتیں فلان ضعیف جداً جس کے لیے ضعیف جداً کہا گیا یا جس کے لیے واہی کہا گیا، اس کا حکم کیا ہے؟ کل من قیل فیہ ذالک من هذه المراتب الثلاث لا يحتج بحدیثہ ولا يستشہد به ولا يعتبر به، لا يحتج بحدیثہ لا يستشہد به لا يعتبر به۔ امام عراقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جس کے لیے یہ الفاظ بولے گے فلان ضعیف جداً اور فلان واہن یا اور بھی الفاظ امام عراقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمائے ہیں، اور یہ مراتب جرح میں سے تیسرا درجہ ہے۔ اس سے پیچھے دوسرا درجہ اور پہلا درجہ، پہلے درجے میں کذاب کے الفاظ موجود ہیں جو عمرو بن خالد کے لیے بولے گے، عمرو بن خالد کے لیے علماء نے کذاب کے الفاظ بولے، اور امام عراقی کیا کہہ رہے ہیں؟ کل من قیل فیہ ذالک، فتح المغیث صفحہ نمبر 182، کل من قیل فیہ ذالک من هذه المراتب الثلاث لا يحتج بحدیثہ ولا يستشہد به ولا يعتبر به، نہ احتجاج کیا جا سکتا ہے، نہ ان کی روایات بطور استشہاد بیان کی جا سکتی ہیں، نہ ان کو بطور اعتبار ذکر کیا جا سکتا ہے، بطور شواہد اور مطابعات کے، بطور شواہد اور مطابعات کے بھی ان کی روایات معتبر نہیں ہیں۔ سامعین کرام کتنے دکھ کی بات ہے کہ وہ روایات جو نہ باب احتجاج میں، نہ باب استشہاد میں، نہ باب اعتبار میں، ان کو لے کر ایک بدبخت شخص اٹھتا ہے اور اٹھ کر جگر گوشہ مصطفیٰ سید الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ذنوب کی نسبت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور میں اپنی گفتگو کے اختتام سے پہلے سامعین کو بتانا چاہوں گا، یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ ان احادیث کی سندوں پر فقط ہم نے کلام کی ہو، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ یہ البدر المنیر ابن ملکن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام ابن ملکن 804 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، البدر المنیر جلد نمبر 9، اس کے اندر آپ نے ان روایات کو ذکر کیا، تینوں روایات کو۔ سب سے پہلے جناب عمران بن حسین والی روایت ذکر کی، اور حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جملے کہ قال ھذا حدیث صحیح الاسناد یہ ذکر کی، اور اس کے بعد کہا فیہ نظر، اس میں اعتراض ہے۔ آگے گفتگو کی کہ لأن فی اسناد ہی ابا حمزہ الصومالیہ، اس کی سند کے اندر تو ابو حمزہ صومالی ہے، وہو ضعیف جداً، وہ انتہائی ضعیف شخص ہے۔ جب وہ انتہائی ضعیف ہے تو اس کی حدیث کو صحیح کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ آگے ابو حمزہ صومالی کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آگے کہا کہ امام حاکم نے جو فرمایا کہ وَلِهَذَا الْحَدِيثِ شَاهِدٌ مِّنْ حَدِيثِ عَطِيَّةَ عن ابی سعید الخدری، یہ ذکر کرنے کے بعد ابن ملکن کیا کہہ رہے ہیں؟ ابن ملکن نے بھی اس شاہد کا اعتبار نہیں کیا، کہا کہ هذا الشاہد يحتاج الى دعائم فاتیۃ واہن، یہ شاہد بھی نہیں بن سکتی، یہ شواہد سے بھی نہیں بن سکتی، باب اعتبار میں بھی اس کو ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ابن ملکن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ھذا الشاہد یحتاج الی دعائم فاتیۃ واہن۔ امام حاکم نے اگرچہ کہا
کہ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے وہ عمران بن حسین کی حدیث کے لیے شاہد ہے، لیکن ابن ملکن کہتے ہیں شاہد نہیں بن سکتی، اس لیے کہ عطیہ واہی ہیں۔ عطیہ کی روایت اس درجہ ساکت ہے کہ عطیہ کی روایت کو لے کر ہرگز نہ استدلال کیا جا سکتا ہے، نہ استشہاد کیا جا سکتا ہے، اور نہ عطیہ کی حدیث کو باب اعتبار میں ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اور آگے چل کر ابن ملکن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم والی روایت ذکر کرنے کے بعد بھی امام بیکی کے حوالے سے کہا کہ عمرو بن خالد ضعیف۔ تو سامعین کرام، یہ روایات ذکر کی ہیں دیگر علماء نے بھی، اور ان روایات کا اعتبار نہیں کیا، لیکن آج کے دور میں اس وقت ایک بدبخت شخص اٹھتا ہے اور ان روایات کو کہاں تک لے کر جاتا ہے؟ ان روایات کو لے کر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے کی جانب ذنوب کی نسبت کرتا ہے۔ سامعین کرام، یہ بات میں نے تنزیہ و مکانت الزہرا کے اندر بھی ثابت کی ہے، اور یہ بات اہل علم جانتے ہیں، ہماری کتب کے اندر اس بات کی صراحت موجود ہے، اور بلکہ حدیث پاک کے اندر صراحت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر فاطمہ پریشان ہوتی ہیں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دی جانے والی تکلیف حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف دی جاتی ہے۔ تو یہیں سے علماء نے استدلال کیا، جو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بے ادبی کرے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو برا بلا کہے، وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بے ادبی معمولی بات نہیں، یہ شخص اس قسم کی روایات کو لے کر سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جانب ذنوب کی نسبت کرنے کی مذموم کوشش کر رہا ہے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ جو حدیث ہے مستدرک الصحیحین کی، اس پہ آپ کی ایک بار پھر توجہ چاہوں گا۔ مستدرک الصحیحین میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 247 حضرت عمران بن حسین سے جو حدیث مروی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرما رہے ہیں، قومی الی اضحیتک فاشہدیہا۔ یہ حدیث پوری رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، عمران کیا کہتے ہیں؟ عمران کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ ھذا لک وَلِأَهْلِ بَيْتِكَ خَاصَّةً۔ یا رسول اللہ، یہ جو انعام آپ بیان کر رہے ہیں، یہ جو عنایت بیان کر رہے ہیں کہ اگر بندہ اپنی قربانی پر جا کے کھڑا ہو جائے اور قربانی کے وقت حاضر رہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، سارے ذنوب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عمران بن حسین کے جملے سنیے، ھذا لک وَلِأَهْلِ بَيْتِكَ خَاصَّةً أَمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً۔ یا رسول اللہ، یہ اعزاز فقط آپ کو اور آپ کے اہل بیت کرام کے لیے ہے، یہ تمام تر اہل اسلام کے لیے ہے؟ سامعین ذی قدر، عمران بن حسین جب اس بات کو سن رہے ہیں، اس شخص نے استدلال کرتے کرتے کہاں پہنچ گیا؟ اپنی گستاخی کو درست ثابت کرنے کے لیے کہاں تک پہنچ گیا؟ اس نادان کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہ کہاں جا رہا ہے۔ بات سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک نہیں رہی، بات بڑھ کر حضور تک پہنچ چکی ہے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچ چکی ہے۔ اگر ان احادیث سے استدلال درست مانا جائے، ان احادیث کو باب احتجاج میں معتبر مانا جائے، تو جناب عمران بن حسین کے پھر یہ جملے بھی ماننا پڑیں گے۔ حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو آپ اعزاز، اکرام، انعام بتا رہے ہیں، یہ صرف آپ کے لیے اور آپ کے اہل بیت کے لیے ہے؟ ھذا لک، یہ آپ کے لیے، یہ آپ کے لیے؟ حضور نے فرمایا کہ تو قربانی پہ حاضر ہوگی تو پہلا قطرہ گرے گا تو تیرے سارے ذنوب معاف ہو جائیں گے۔ اگر اس حدیث کو معتبر مانا جائے
تو عمران بن حسین کا جملہ بھی یہاں موجود ہے۔ عمران بن حسین کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ اعزاز فقط آپ کے لیے اور آپ کے خانوادہ کے لیے ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ تو حضرت عمران بن حسین کے عرض کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ حضرت عمران بن حسین معاذ اللہ حضور سے یہ عرض کر رہے ہیں ھذا لک ولأہل بیتک خاصۃ، یا رسول اللہ قربانی کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی ہر گناہ کا معاف ہو جانا، ہر ذنب کا معاف ہو جانا، تمام ذنوب کا معاف ہو جانا، یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے، یہ آپ کے لیے، معاذ اللہ من ذالک، یہ آپ کے لیے۔ سامعین ذی قدر غور کیجئے بات کہاں جا رہی ہے۔ یہ نادان اور احمق شخص اپنے جرم کو درست ثابت کرنے کے لیے کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے۔ بات سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نہیں رہی، ھذا لک ولأہل بیتک، یا رسول اللہ یہ انعام، یہ کرم، یہ مہربانی کیا آپ کے لیے ہے؟ حضور فرما رہے ہیں پہلا قطرہ گرے گا تو ہر گناہ معاف ہو جائے گا۔ عمران بن حسین کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ صرف آپ کے لیے ہے، معاذ اللہ من ذالک۔ یہاں پر کیا کہا جائے گا کہ جناب عمران بن حسین یہ کہنا چاہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ جب اپنی قربانی پہ کھڑے ہوں گے معاذ اللہ، تو جب اس کا پہلا قطرہ گرے گا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پہلا قطرہ گرتے ہی یا رسول اللہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، آپ کے ذنوب معاف ہو جائیں گے۔ سامعین ذی قدر یہ شخص ہرگز اس بات کو نہیں سمجھ رہا کہ اس کا استدلال اور اس کی گفتگو امت مسلمہ کو کہاں لے کے جا رہی ہے۔ اور ہمیں افسوس ہے ان لوگوں پر بھی کہ جو اپنے آپ کو اہل علم سمجھتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس شخص کے بارے میں کوئی متفقہ فیصلہ دینے کو تیار نہیں ہیں، خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ یہ امت مسلمہ کو کہاں لے کر جا رہا ہے؟ میرے بھائیوں یہ بات صرف سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نہیں ہے۔ اگر ان احادیث سے استدلال میں اس سے پہلے عرض کر چکا، اگر یہ احادیث طیبہ یہ درجہ صحت پر ہوتی، معتبر ہوتی، صحیح ہوتی، ان سے استدلال و احتجاج درست ہوتا، جب بھی امت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے کے لیے وہ الفاظ بولے جو حضور نے بولے، کیونکہ رب اپنی مخلوق کے لیے جو چاہے بولے، حضور اپنے صحابہ اور اہل بیت کرام کے لیے جو چاہے بولے۔ لیکن اگر ثابت ہوتے، جب بھی کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی تھی کہ وہ اہل بیت کرام کے لیے یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے کسی کے لیے زبان درازی کرے اور جو چاہے وہ ان کے بارے میں گفتگو کرتا رہے۔ سامعین ذی قدر اگر ثابت ہوتے تو جب بھی بولنے کی اجازت نہیں تھی، اب تو ثابت ہی نہیں ہے، اور اگر ان کو ثابت مانا جائے تو بے ادبی کا دروازہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے نہیں کھلتا، صرف ان تک نہیں رہتا۔ یہاں پر عمران بن حسین کہہ رہے ہیں ھذا لک ولأہل بیتک خاصۃ ام للمسلمین عامۃ، یا رسول اللہ یہ کرم جو ہوگا یہ فقط آپ پر، معاذ اللہ یہاں پر پھر کیا معنی لوگوں کو بتایا جائے گا، امت کو کیا معنی بتایا جائے گا، لوگوں کو کیا رہنمائی کی جائے گی کہ عمران بن حسین کہہ رہے تھے یا رسول اللہ آپ جب قربانی کریں گے پہلا قطرہ گرتے ہی معاذ اللہ آپ کے سارے وہ گناہ جو آپ نے کیے رب معاف فرما دے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ سامعین ذی قدر یہ اہل سنت کا مزاج نہیں ہے، یہ اہل اسلام کا مزاج نہیں ہے، یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ شخص اہل سنت کے منہج سے ہٹ چکا ہے، یہ شخص گمراہی کی وادیوں میں گر چکا ہے اور امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کے در پہ ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ کریم ایسے گمراہوں سے امت مسلمہ کو نجات عطا فرمائے، امت مسلمہ کو ایسے گمراہ گروں سے نجات عطا فرمائے، اور ہمیں اہل بیت کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، انبیاء کرام، رسل اعظام سب کا ہمیں باادب بنائے اور ادب والوں میں رکھے، ادب والوں میں مارے، ادب والوں کے اندر ہمارا حشر فرمائے۔ آمین بحبیبہ الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ Truth TV